وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، کہ میں بنانے والا ہوں نائب زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے اس میں بہت سارے راز چھپے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات، یہ وہی انسان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی، آسمان سے پانی گرایا اور مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہاں سے ہماری زندگی سٹارٹ ہوئی۔ ہم نے زمین سے جو کچھ اگا ہم نے کھایا، زمین میں جو جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو کچھ بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا انسانوں کے لیے مہیا کیا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد ایک چیز دے دی جسے نفس کہا جاتا ہے، اپنی روح کے ساتھ نفس کو لگا دیا، اور نفس نے انسان کو پلید کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے قرآن پاک بھیجا، کتاب بھیجی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھیجی ہیں سب میں ایسی ہدایت دی جو انڈائریکٹلی نفس کو لگام دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان پورا بھرا ہوا ہے نفس کے لذتوں سے۔ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ یہ دنیا کیسی ہے تو آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے یہ دنیا میں بڑا مزہ ہے، یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چیزیں دے دی ہے، لوٹتے رہو، مزے کرتے رہو۔ لیکن اللہ والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا خواب ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جب ہم سب، قرآن کہتا ہے کہ جب ہم سب عالم ارواح میں موجود تھے تب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بولا قالو بلا، سب نے مانا۔ وہ جو عہد، وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو یہاں پہ نبھانا ہے۔ جب اس ناسوتی دنیا میں ہم وہ وعدہ نبھائیں گے اور صحیح طریقے سے یہاں پہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے تو پھر ہمیں واپس جانا ہے، اور وہاں پہ ابدی زندگی ہے، اور وہاں پہ وہ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی سی زندگی، خواب کی زندگی آپ کو لگ رہی ہے، اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس دے دیا اور ابلیس ہمارے پیچھے پڑ گیا، یہیں پہ اصل ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے، یہاں پہ اصل ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو نفس کو پہچاننا ہے۔ بزرگان دین ہوں یا قرآن ہو، ہر چیز نے، ہر مرشد نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اپنے نفس پہ نظر رکھیں، نفس پہ نظر رکھیں تاکہ وہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حد سے بڑھنے والے مجھے پسند نہیں، تو اپنی نفس کو حد تک رکھیں۔ نفس مارنا یہ غلط اصطلاح ہے، کیونکہ نفس تو ایک مرتبہ مرے گی، ونس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب موت آ جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ نفس کو مارنا نہیں، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اب نفس کو کس طریقے سے ہم اعتدال میں رکھیں گے، اس کو قابو میں رکھیں گے یا اس کے غلام بن جائیں گے؟ دیکھیے، بڑا سادہ سا عمل ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو یہ نفس والا ٹاپک ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑا ایزی ہے، بڑا آسان ہے۔ دیکھیے، نفس کو جتنا غلام آپ اس کے بنیں گے اتنا وہ آپ کو غلام بنائے گی یا بنائے گا۔ اگر آپ اس کے غلام بنیں گے تو وہ آپ کو غلام بنائے گی، یا پھر
ایسا ہے جیسے اگر آپ اس کو فالو کرتے رہیں، نفس کو بار بار فالو کر رہے ہیں، بار بار فالو کر رہے ہیں، تو آپ عادی ہو جائیں گے غلامی کے، اور وہ حکمرانی کرے گا. اور اگر آپ اس کو اپنے تابع کرتے رہیں گے پریکٹس، تو کیا ہوگا؟ آپ اس کے حاکم ہو جائیں گے، وہ آپ کا غلام ہو جائے گا. اور یہی ہماری کامیابی ہے، نفس کو غلام بنانا، اپنے قابو میں کرنا. اصل کامیابی تو یہی ہے. کرنا کیا ہے؟ پریکٹس کیا کرنی ہے؟ جیسے کوئی بھی نشہ ہے، کوئی بھی عادت ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ شروع میں تھوڑی تھوڑی سٹارٹنگ ہوتی ہے. سگریٹ ہے، پان ہے، شراب ہے، یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ کیسے عادت بنتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سب کو پتہ ہے لیکن سوچتے نہیں ہم. بالکل آسان سی بات ہے کہ سٹارٹنگ ہوتی ہے بالکل تھوڑے سے. ایک مرتبہ ہوا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں بار بار. جب بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ ہمارے خون میں سادے جملوں میں کہتا ہوں، وہ ہمارے خون میں بس گیا، وہ عادت بن گئی. ونس بن گئی عادت، اب کیا ہوگا؟ اب وہ عادت کیونکہ بن گئی ہے تو وہ بار بار ہمیں لاشعوری طور پہ تنگ کرے گی. حالانکہ اس سے کوئی افاقہ، کوئی کچھ وہ نہیں ہوگا، حاصلات تو کچھ نہیں ہوتی. ہم نے بہت سارے ایسے جو سگریٹ پیتے ہیں ان سے، اسموکر سے پوچھا ہے کہ اس سے فائدہ، وہ کہتے ہیں کوئی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ سکون مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ایک عادت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بس. یا پان کھانے وانے سے بھی پوچھا ہے کہ بھائی کوئی نشہ، کوئی آپ کی آنکھوں پہ کوئی خمار، کوئی ایسا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں، بس ایک عادت ہے، منہ میں پان پڑا رہے. جو مجھے سن رہے ہیں، وہ جو بھی وہاں پہ جو عادی لوگ ہیں سگریٹ کے، پان کے، یا اس قسم کی جو بھی نسوار وغیرہ کے عادی ہیں، وہ یہ سب ان سب چیزوں کو، میری باتوں کو ضرور اس پہ متفق ہوں گے. تو ایسا ہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی جب پریکٹس کریں گے تو عادت بن جائے گی، اور عادت تنگ کرے گی. اور وہ جو عادت ہے ایکچولی وہی نفس بن جاتی ہے انسان کی. پھر ہم غلام بن جاتے ہیں. ہمیں الٹا کرنا ہے، ہمیں الٹا کرنا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل، جو چیز آپ کو پتہ ہے، پہلے تو سارٹ آؤٹ یہ کریں کہ کیا اچھا کیا برا. نفس اکثر برائی کی چیز کی طرف کھینچتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور آپ کے ساتھ ایک ابلیس کا چیلا شیطان بھی ساتھ ہے جو وسوسے ڈال رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ایک تو یہ پہلے تو یہ سوچنا ہے، اور یہ تقریباً 90% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اب جو غلط ہے، نفس آپ کو کہہ رہا ہے کرو، اب نہیں کرو. یہ عادت اس کو یہ چیز دو کہ وہ عادت بن جائے کہ آپ نہیں کرو. یہ آپ کی عادت بن جائے، نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ لیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی شراب، اب آپ نے شراب پیتے ہیں، اب آپ یہاں سے شروع کریں گے، نہیں. یہ ڈائریکٹ بڑی عادت ختم ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی میٹھا پسند ہے، یا کوئی ایسا جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی عادت بن گئی ہے، جو چھوٹی چیز ہو، آپ اس کو اسٹارٹ لیں، اس میں آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. بالکل آپ کو ایک عادت، وہ آپ کی نفس جو ہے نا، اس کو آپ جب ریباؤنس کریں گے، جب آپ واپس اس کو دیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا، وہ جب واپسی آئے گی آپ کی، جب یہ عادت بن جائے گی، جب یہ عادت بنے گی، تب آپ کے نفس جو ہے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا. ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے نفس کو غلام بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی پریکٹس، یہی اصل راز ہے کہ انسان کو چیک کرنا ہے، وہی وعدہ چیک کرنا ہے کہ یہ کیا خود غلام بن رہا ہے یا اس کو غلامی دے رہا ہے. ہمیں اسی پہ کنٹرول کرنا ہے. جیسے ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری آسان ہو جائے گی. تو یہ سمجھنا ہے ہمیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ نفس اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا. اللہ تعالیٰ نے نفس اس لیے دیا تاکہ انسان کو دیکھا جائے کہ اس کی فالوورز، اس کو جو اس کے خلیفے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یا عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، اس پہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور کتنے ایسے بندے ہیں یا لوگ ہیں جو شیطان کے فالوور ہیں. تو صرف یہ چیک کرنے کہ اصل راز نفس کا یہی ہے. تو ہمیں اپنے نفس پہ نظر رکھنی ہے. اصل سارا کام ہی نفس کا ہے. جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، جتنی پرہیزگاری کریں گے اتنا آپ کے اپنے نفس پہ آپ کا کنٹرول آتا جائے گا. آپ کا اتنا کنٹرول ہو جائے گا کہ زندگی کے دوسرے معاملات
آپ ڈسپلن میں آ جائیں گے. یہ نفس ہی ہے جو آپ کو ڈسپلن سے باہر کر دیتا ہے. آپ یقین کریں، آپ اگر یہ پریکٹس کرتے رہیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہے نا عادت بنائیں جو آپ کے نفس کے خلاف ہے، وہ عادت بنائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ اگر آپ میٹھا کھانے کے عادی ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک چھوٹی چیز ہے، تو آپ تھوڑا میٹھے کو تھوڑا کم کر کے دیکھیں، اس پہ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ زیادہ کھانے کے عادی ہیں، میں یہ کھانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہر کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی کھانے پہ آ جائے، دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو بہت زیادہ باہر بیٹھنے کی عادت ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کی عادت ہے، کم کر دیں. کوئی ایسا ہے جو سارا دن گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلتا نہیں، نکلیں باہر. وہ جو آپ خود کو پہلے چیک کریں کہ آپ کی عادت کیا ہے، اپنی عادتوں کے خلاف چلنا شروع کریں. یہ پریکٹس آپ صرف 3 مہینے کریں، صرف 3 مہینے. آپ کی نفس پہ آپ کو کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنے آپ پہ ڈسپلن آپ خود کا بنانا شروع ہو جائے گا. آپ خود سوچیں گے کہ اتنا زبردست یہ ہو گیا کہ میں وہ ساری چیزوں پہ اب کنٹرول کرنے لگا ہوں. اور یہی نگاہ، یہی کنٹرول آپ کو، جو اللہ کا راز ہے، جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کو کیوں بنایا اللہ نے. نفس صرف اور صرف انسان کی یہی پریکٹسز کو دیکھنے کے لیے بنایا. تو اپنے نفس کو، اپنے سینسز کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنے سینسز کے غلام بن جائیں، کیونکہ غلام بننا، آپ جب غلام بن جاتے ہو، یقین کریں پھر ساری زندگی گزر جائے گی، مرتے دم تک غلامی کرتے رہیں گے اپنی نفس کی. اور وہ یہ نفس ایسا ہے، یہ شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور ساری زندگی آپ سے غلط کام کرواتا رہے گا. یہ نفس امارہ ایسے آپ سے کام کرواتا رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو سب سے بہتر، سب سے پہلا کام، سب کچھ چھوڑ دیں. اتنی بڑی بڑی باتیں سننا، یہ وہ مراقبات، یہ کرنا کچھ بھی نہ. سمپل چھوٹی چھوٹی مشقیں کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کرنا شروع کریں. آپ کے جب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب میرے ہاتھوں میں، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نفس میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب آپ اپنی اس سے باتیں منوائیں. پہلے تو آپ اس کو غلام کریں. پہلے کسی کو غلام کیا جاتا ہے. جب جنگل کا شیر سرکس میں آتا ہے تو اس کو پہلے اس کو سکھایا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ویل ٹرینڈ کر کے پھر پنجرے میں لا کے پھر اس سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، پھر پہلے اس کو غلام بنایا جاتا ہے. وہ شیر جنگل کا پہلے غلام بن جاتا ہے اور پھر ڈنڈے کے زور پہ، اشاروں کی زبان میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک لگا کے وہ سرکس کا شیر اچھلتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اب ہمیں بھی یہ سمجھو کہ آپ کا نفس ایک شیر ہے، ایک جنگل کا ایک ایسا وحشی درندہ ہے. اس کو آپ کو پہلے تو اپنا غلام بنانا ہے. پہلے اپنا غلام بنائیں، اس کے بعد اس سے اپنے کام لیں. پھر اپنا جو کچھ دین کا کام ہے اس سے پھر آپ لیں. یہ ڈائریکٹ آپ کے چمبے میں نہیں آئے گا، یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اس کو غلام بنانے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کو اسی طریقے سے لیں تاکہ آپ کے لیے یہ آسانی بن جائے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے نفس کو غلام بنانا پڑے گا. یہ سمپل سی کہانی ہے، سمپل سی بات. نفس کو اپنا غلام بناؤ، اللہ کے قریب بن جاؤ. یہ 2 چیزیں ہیں. اللہ کے قریب جانے کا ایک ہی راستہ، اللہ کے قریب جانے کا ایک ہی راستہ، اپنے نفس کو غلام بناؤ. جس دن آپ کا نفس آپ کا غلام بن گیا، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی قربت میں آ جائیں گے. کیونکہ اصل راز میں نے بار بار بتایا نفس کا یہ. تو میں یہ دعا کروں گا، یہ میری بات جو ہے جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے، جن لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے، ان سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ ان باتوں کو، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جیسے لوگ کرتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، وظیفہ کرو، یہ میں سمپل پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ لگتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو آپ بھی صدق کر کے آپ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں.
شیئرنگ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان چیزوں کو آپ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یہی اللہ کا ذکر ہے ہم جو کر رہے ہیں ابھی، اللہ 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 بیٹھ کے یہ کرنا اصل ذکر وہ نہیں. اصل ذکر یہ ہے آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، ذکر اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کا جو ذکر ہے، جو باتیں ہیں، وہ جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا صدقہ جاریہ ہوگا.